معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ کل کی ویڈیو جو میں نے عام انسانوں کے لیے بنائی تھی کہ قبور میں انسان زندہ ہوتے ہیں یا نہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور غیر مسلم بھی شامل ہیں، یعنی ایک غیر مسلم بھی کا اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ اگر اسے جلا دیا گیا ہو یا پانی میں وہ ڈوب گیا ہو، مچھلیاں کھا گئی ہوں، تو لیکن اس کی بھی پھر کوئی نہ کوئی قبر ہوگی جو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ تمام کیفیات ہر کسی پر گزرتی ہے، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، جون بھی ہو۔ اسے بنی آدم ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ یہ کیفیت گزرے گی، کیونکہ جنات وغیرہ وہ بھی، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہوا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور جن کی ذمہ داری عبادت ہے ان سے بھی سوال ہوگا، تو لہذا جنات کا بھی ان کی قبور میں حساب ہوگا۔ مجھے مناسب لگا کہ اس کے ساتھ میں شہید کے بارے میں بھی، اس کی زندگی کے بارے میں بھی کچھ اپنی سمجھ کے مطابق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دوں۔ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ اسے تسلیم کر لیں، اسے مان لیں۔ میں صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں، اس پر سوالات قائم کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو بات آپ کی سمجھ میں آئے اسے مان لیں، اسے تسلیم کر لیں۔ میری ہی بات کو ماننا ضروری نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ مجھ میں کچھ کمی رہ جائے یا میں غلط سائٹ پر چلا جاؤں، غلط رخ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے آج شہید کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران میں شہید کے بارے میں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ آئیے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ آئیے اس آیت مبارکہ تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، آیت مبارکہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو، مَن يُقْتَلُ، جو قتل کر دیا جائے، قتل ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں اس میں وہ قتل ہو گیا۔ جب قتل ہو گیا تو دنیاوی زندگی ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے شہید کا ورثہ تقسیم ہوتا ہے، اس کی بیوائیں شادیاں کرتی ہیں، اس کا مال تقسیم ہوا، بیوہ نے شادیاں کر لی، اس پر عام مسلمانوں کی جو وفات پا جائے وہ احکام لاگو ہو گئے۔ یعنی لفظ یقتل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس پر قتل ہونے والے، اس جہان سے رخصت ہونے والے، وفات پا جانے والے کے احکام لاگو ہو گئے۔ بل احیاء، یہ احیاء جو ہے یہ کس کی تصدیق ہے؟ جملہ جو شروع ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا
लिम्मिन युक्तलाओ फी सबीलिल्लाह अमवातन, जो कत्ल हो जाए अल्लाह की राह में उसे मुर्दा ना कहो, यानी हमें उसकी दुनियावी ज़िंदगी में उसे मुर्दा कहने से मना कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि असबात भी दुनियावी ज़िंदगी का हो रहा है, दुनियावी हयात का हो रहा है, लेकिन साथ में लफ्ज़ कत्ल भी है। मैं युक्तलो, जो कत्ल हो गया, कत्ल हो गया तो दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन असबात भी दुनियावी ज़िंदगी का हो रहा है। ये मुहिम्मा किस तरह से हल होगा? इस्लाम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिस पर आंखें बंद करके ईमान लाया जाए। कुरान हौसला देता है, कुरान तालीम देता है, कुरान इस बात को की अंगेज करता है कि आप गौर व फिक्र कीजिए, हर चीज़ को दलील के साथ परखिए। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया हुआ है कि जो दलील से ज़िंदा रहा वो ज़िंदा हो गया, जो दलील से मर गया वो मर गया। यानी किसी की चीज़ को भी परखना ज़रूरी है। जब हम यहाँ देखते हैं तो अल्फाज में बताते हैं कि वो शख्स अल्लाह की राह में कत्ल हो गया, यानी उसकी बशरी ज़िंदगी जो थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन बल अहया का लफ्ज़ जो है वो हमें ये बताता है कि वो ज़िंदा है और उसी की तस्दीक हो रही है जो उस पर वाक़े हो चुकी थी। यही वो मसला है, यही वो मुहिम्मा है जिसे समझना है। देखिए, कब्र में तो हर बनी आदम जिंदा है, अज़ाब व सवाब भुगतता है। अगर यही बात शहीद के लिए मानी जाए कि वो कब्र में जिंदा है और वो अपने इनामात से फ़ायदा उठा रहा है, तो इसमें फ़र्क क्या होगा? जबकि कुरान ने वाज़े तौर पर कहा हुआ है बल अहयान, कि वो जिंदा है। एक बारीक फर्क आम लोगों के बारे में जो कहा हुआ है वहाँ ये है कि उनकी रूह लौटा दी जाती है और वो सवालों के जवाब देते हैं और अज़ाब व सवाब भुगतते हैं। उसकी कैफियत नहीं बताई गई, वो किस दर्जे की है, उसकी कैफियत क्या होती है, लेकिन यहां बता दिया गया बल अहया उनके लफ्ज़ के साथ से, लेकिन उसकी कैफियत वहां ऐसी है जैसे कि आप जिंदा होते हैं, जैसे कि जिंदगी इस दुनियावी जिंदगी होती है, इसकी मानद बल अहया, यानी उसका मर्तबा इतना बुलंद होगा, उसकी हयात का मर्तबा इतना बुलंद होगा कि उस बशरी ज़िंदगी के मुतकाबिल होगी, इसके बराबर होगी। लेकिन क्योंकि उसका ये बशरी जिस्म जो है वो कत्ल हो चुका है, वो शहीद हो चुका है, लिहाजा उसके हालात में फ़र्क होगा। उसका तरका तकसीम हो गया, उस पर मुर्दा के अहकामत लागू हो गए, इस जहान से जाने वाले के अहकामत लागू हो गए। ये क्या था? उसके बशरी जिस्म का तकाजा था जो कि कत्ल हो गया। अब जिंदगी का तकाजा है। जिंदगी आप भी जानते हैं, जिंदगी रूह से होती है। जब एक शख्स पर मौत वारद होती है तो उसकी रूह को कब्ज़ किया जाता है, उसकी रूह निकाल ली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी रूह से है और उसकी रूह इस कदर पावरफुल होती है जिस तरह के एक जिंदा इंसान की रूह पावरफुल होती है। अब रहा ये सवाल उसके बारे में इस दावा करने का कि वो जिंदा है, इसका फायदा क्या है? देखिए, इंसान जब सोता है तो उसकी रूह भी कब्ज़ कर ली जाती है। कुरान साफ साफ बता रहा है, जब सोने वाले की रूह भी कब्ज़ कर ली जाती है तो लेकिन इसके बावजूद वो ख्वाब देखता है, ख्वाब में आता जाता है, लेकिन इन ख्वाबों में एक पर्दा होता है।
وہ پردہ ایسا ہوتا ہے جو ظلمت کا پردہ ہوتا ہے، یعنی اس بشری جسم کا پردہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر عامل ہمارا بشری جسم ہوتا ہے۔ ایک شہید کا بشری جسم تو ختم ہو گیا، اب اس کی روح اور اس کو عطا ہونے والا جسم وہ اسی جسم کے متقابل ہوگا، اسی قدر پاور کا حامل ہوگا۔ اسی لیے تو بل احیاء ان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کو برزخی زندگی کہہ کر ہم اسے گزر جائیں یا صرف نظر کر لیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو عام لوگوں میں جو عام بیماری سے یا کسی حالت میں فوت ہوتے ہیں ان میں اور ایک شہید فرق کیا ہوگا؟ اور جو حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہید کی روحیں جو ہوتی ہیں وہ سبز پرندوں کی پوٹ میں ہوتی ہیں، وہ جہاں چاہے آتے اور جاتے ہیں۔ یہ بات بھی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ان کا مرتبہ عام مردوں کے مرتبے سے الگ ہے۔ جب وہ الگ ہے تو پھر اس کی شان بھی الگ ہے، اس کا طریقہ کار بھی الگ ہے، اس کی حیات کا مرتبہ بھی الگ ہے۔ معزز ناظرین سامعین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم کو علم نہیں ہے، یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پر ہم صاف طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ خدا کا حکم ہے، خدا سمجھتا تھا، وہ ہماری حقیقت کو بھی سمجھتا ہے اور ہماری پہنچ کو بھی جانتا ہے کہ ہم کہاں تک جان سکتے ہیں، کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کو مکمل بیان کرنا یہ زبان کی کمزوریاں بھی ہیں کہ زبان ہمارا ساتھ نہیں دیتی، ہم وہ چیزیں بیان نہیں کر سکتے، اور دوسری چیز ہمارے وہ چیزیں بھی ہمارے راہ میں حائل ہو جاتی ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے، جن کا ہمیں تجربہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شہید کی زندگی صرف برزخی زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ اس اعلیٰ پائے کی زندگی ہے جس کا مقابلہ یہ دنیاوی زندگی بھی نہیں کر سکتی۔ معزز ناظرین سامعین، اگر کچھ ایسے الفاظ میری زبان سے ادا ہو گئے ہوں جن کو آپ اچھا نہ سمجھتے ہوں یا جن پر آپ کو اعتراض ہو تو اس کے لیے میں پہلے ہی سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ زبان کی مجبوریاں ہیں جو پیش آ جاتی ہیں۔ لہذا یہ بات واضح ہے کہ شہید کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے مختلف ہے، اس کا مرتبہ عام مردوں کی زندگی سے اعلیٰ عرفہ ہے، اور اس قدر اعلیٰ عرفہ ہے کہ ان پر سب پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے بشری جسم کے، یعنی جو افعال بشری جسم نے انجام دینے ہوتے تھے اس سے تو وہ قتل ہو گئے، وہ ختم ہو گئے۔ اسی لیے جب یہ بشری جسم ختم ہو گیا تو مردہ کے احکام لاگو ہو گئے، ترکہ تقسیم ہو گیا، بیویوں نے اپنے نکاح کر لیے۔ لیکن وہ مقام جو اللہ نے عطا کیا بل احیاء کہہ کر، وہ ایک ایسا اعلیٰ عرفہ مقام ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔